السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین علی راجہ۔ ناظرین، پاک بھارت کشیدگی، لمحہ بلمحہ بگڑتے ہوئے خطے کی صورتحال، وار کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بھارت کی جانب سے اسکلیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے۔ پہلے جو ہے وار کو اسکلیٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کو جنگ بندی کی طرف لے کے گئے اور بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کے مختلف شہروں پہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں، ان پاکستانی فورسز نے ان ڈرونز کو مار گرا ہے۔ کسی بھی جانی نقصان کی جو اطلاع ہے وہ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کرنل ریٹائرڈ شاہد چودھری صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ایک چینج ہو رہی ہے، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو کس سمت جو ہے وہ حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کرنل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو تھینک یو۔ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں، کس سمت جو ہے وہ حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آج شام کو تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے ہم نے یہ خبر سنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر ہو گیا۔ اس پر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد لوگوں نے دیکھا کہ برنالہ میں، کھاریا میں، گجرات میں، بھاولپور میں، کراچی میں، جیکب آباد میں اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ پھر وہی صورتحال تھی اور انڈین ڈرونز جو ہیں پھر وہ دیکھے گئے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا نے تھوڑا سا آج جب منہ کی کھائی ہے ارلی مارننگ، اپنے ایئر بیسز سارے تباہ کروا لیے ہیں، اپنے سارے S-400 میزل تباہ کروا لیے ہیں، براموس سارے تباہ کروا لیے ہیں۔ وہ توقع نہیں کر رہے ایک تھے۔ دفعہ پہلے بھی انڈیا کی جانب سے جو ہے، بھارت کی جانب سے جو ان حالات میں انہوں نے سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرایا تھا بارڈر پہ، بلکہ 2 دفعہ لہرایا تھا۔ تو اس ٹائم بھی بھارت کا یہ جو منافقانہ رویہ ہے، تو اس کو مد نظر آپ رکھیں تو اس سچویشن کو اب اسے ایک طرف سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ LOC پر اور مختلف شہروں سے جو ہے وہ ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بھارت جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں بھی ہیں، یا خود یہ بھارت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے وہ ایک پوسٹ کی لیول پہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ملک کی فارن پالیسی سے یا وار پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایک ٹیمپریری سچویشن میں آمنے سامنے پوسٹیں ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو جس میں زیادہ تر بھارت ہی کرتا ہے ایسے، جب وہ منہ کی کھاتے ہیں تو سفید جھنڈا لہرا دیتے ہیں، لیکن وہ پوسٹ لیول کی چیز ہوتی ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر۔ جو سیز فائر ایگریمنٹ آج ہی ہوا ہے تازہ، اس کے تو ابھی سیاہی بھی میرے خیال میں خشک نہیں ہوئی کہ انڈیا نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو آج قوم کو یہ خبر سننے میں ملی ہے، جب صبح صبح یہ خوشخبری ملی کہ آپریشن بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کے نام سے لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس میں انڈیا کا سب کچھ تقریباً جو وار مشینری تھی، ان کی وار گیجٹس تھے، سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں۔ تو انڈیا یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جس رافیل پہ ان کو ناز تھا وہ تباہ ہو گئے، ان کے پائلٹ اریسٹ ہو گئے۔ تو انڈیا یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا بی فٹنگ رسپانس دے گا۔ تو ابھی جو ان کی ایک پیشہ ورانہ مکاری جو ہے اور بزدلی جو ہے، جس کے تحت انہوں نے بے گناہ شہریوں کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم گین کیا میرے خیال میں، کیونکہ اس میں یہ جو سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، یہ امریکہ، برطانیہ، قطر، UAE، ترکی، ان کی مداخلت سے ہوئی تھی، اور الٹیمیٹلی ٹویٹ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ تو اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد یہ دوبارہ وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو بلند باغ دعوے کیے تھے مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے، تو عوام نے ایک ہسٹیریل کیفیت وہاں پہ طاری ہوئی تھی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس مار دو پاکستان کو، پنشمنٹ دو۔ پاکستان کوئی اسکول کا بچہ ہے جس کو پنشمنٹ دو گے تم؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک مسلم قوم، مسلم امت کی امنگوں کا ترجمان ملک ہے، اور پاکستان ان یہود اور ہنود کی آنکھوں میں اسی لیے کھٹکتا ہے کہ یہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہے،
اور نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ نیوکلیر پاور چلے اور بھی ہے، انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے، جو پاکستان کی قوم کا اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو قومی جذبہ ہے وہ ناقابل تردید، اور وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے تاریخ میں کہیں پہ بھی. کیونکہ ہمارا قوم کا بچہ بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا چند تھوڑا عرصہ پہلے تک بڑی اختلافات تھے جی، کہ فوج کے ساتھ اختلافات ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں میں آپس میں جیسا تھا، سب کچھ ایک منٹ میں بھول گئے لوگ. سب کے سب بچے، بوڑھے، عورتیں، مائیں بہنیں، سب کے سب فوج کی پشت پہ اچانک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپسی اختلافات ایک سیکنڈ میں بلائے. اور اللہ کا شکر ہے اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے جو ایک یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ کرارا اور تگڑا جواب دینے کا، اور اس میں کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی آرمی نیوی کا امیج بلند کیا ہی کیا ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس ایک جو ہے قابل مثال پروفیشنل فورس بن کے ابھری ہے، نہ صرف ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں. کرنا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی بھارت میں الیکشنز کا وقت قریب آتا ہے تو وار کو جو ہے وہ اسکلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو مودی کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے مقاصد یہ ہے کہ مودی کو پتہ ہے جو ان کی ہندتوا جو پالیسی ہے اس کے تحت یہ گریٹر ہندوستان جو بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہندو مذہب کی بالادستی چاہتے ہیں. بی جے پی ایسی جماعت ہے جو جس کو پشت پناہی حاصل ہے ایکسٹریمسٹ جماعت لائک آر ایس ایس ان کی. تو یہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان تو ان کو ووٹ دیں گے نہیں، کیونکہ مسلمان جنرلی ان کا جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ کانگریس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لبرل جماعت ہے. یہ ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے. مودی کو یہ 100% شیورٹی ہے کہ اس کو مسلم ووٹ تو ملے گا نہیں، لیکن اس کی منافقت دیکھیں، وہاں پہ یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے، ان کے خلاف پابندیاں لگاتا ہے، ان کی اذان پہ اس کو اعتراض ہوتا ہے، ان کے ذبیحہ پہ اس کو اعتراض ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ مسلمان سعودی عرب میں جا کے ان سے انویسٹمنٹ کی بھیک مانگتا ہے، مسلمان ترکی میں جا کے ان سے انویسٹمنٹ کی بھیک مانگتا ہے، مسلمان یو اے ای میں جا کے مندر بنانے کی بھیک مانگتا ہے، مسلمان قطر کویت کے جا کے پاؤں چاٹتا ہے. یہ تو عجیب و غریب ایک بندر نما شخصیت ہے. اس کا نہ کوئی تشخص ہے، نہ کوئی اس کا وہ ہے. وہ بندر جو زائنسٹ کی ڈگڈگی پر ڈانس کرتا ہے، جو زائنسٹ صہیونی لابی ہے، جو مسلمانوں کے ویسے ہی دشمن ہے، بنی اسرائیل. ان لوگوں نے جو ان کا اوور آل ایجنڈا ہے، جو اپنا امریکہ کی فارن پالیسی کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسی کے تحت انہوں نے انڈیا کو بھی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے بیچ میں. اور مودی جیسے بے ضمیر، بزدل، منافق، عیار لوگ ان کو میسر ہے جو ان کی ایجنڈے کی تکمیل میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر بھارت کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، تو عالمی جو طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، تو وہ اس میں کس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے تو پہلے بھی پہلگام پہ بھی یہی کہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے یہ دنیا کی فاسٹ ترین چوہے کھانے والی قوم، دنیا کی فاسٹ ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. اور ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان جیسی ایٹمی طاقت پہ انہوں نے الزام لگایا اور صورتحال کو ایکسلیٹ کیا. پاکستان نے یہ اپنی پیشکش کی ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لی جائے اور پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ تو ایکچولی ایسا ہے نہیں ہے. اس لیے ابھی انڈیا کی یہی تو ایک چانکیہ کوتیلیا کی مکارانہ پالیسی ہے کہ یہ ملزم بن کے بھی مدعی بننے کی کوشش کرتے ہیں. جرم خود کرتے ہیں، مجرم خود ہوتے ہیں، اور دوسرے کو مجرم سب بنانے کے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں. اس لیے تو انہوں نے اس تیزی کا ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ خود کو جعلی بہادر دکھاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان انویڈر یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے برصغیر میں اسلام نافذ کیا اور اسلامی گورنمنٹ سلطنت کا قیام کیا ہے، بے شک وہ کنٹروورشل ہیں، تھے تو اسلامی مملکت نا. اور ان کے جو بڑے اپنے آپ کو سرما سمجھتے تھے وہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے ان کو. ان کی تو عادت ہے کہ تگڑے کے آگے اپنی بیٹی پیش کر دو اور جو کمزور ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. انفارچونیٹلی پاکستان کو انہوں نے ایک سبورٹیو اسٹیٹ سمجھا اپنا. پاکستان کو انہوں نے بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور اس پہ سوچنے کی یہ غلطی کی ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ پاکستان اتنا پرامپٹ اور بی فٹنگ جواب دے گا. ابھی اپنی ذلت کی جو ہے وہ خاک چاٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے.
تو موجودہ حالات کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کس حد تک کریٹیکل ہو سکتی ہے؟ موجودہ حالات میں ہماری تو پاکستان آرمی کی پالیسی، پاکستان کی پالیسی بلکہ وہ واضح ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ امن چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر جنگ جو ہے مسلط کی جاتی ہے یا تھوپی جاتی ہے تو پاکستان کوئی مولٹی فارم کا گدھا تو نہیں ہے کہ اس میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ پاکستان تو ایک بنیان مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اس کے پیچھے پوری مسلم امہ کی دعائیں اور نیک نیتی اور خیر خواہی ان کے ساتھ شامل